کہ ہمارے سینئر وکلا تحریک انصاف کے اور ہمارے دوست وہ سب یہاں میرے ساتھ ہیں. جناب عبدالوہاب بلوچ صاحب، جناب ہمارے آئی ایل ایف کے ریاض افندی صاحب، ثاقب علی اوان صاحب، ممتاز گوپان صاحب، عابد اکرم ایڈوکیٹ صاحب، ایڈوکیٹ زاہد صاحب، ایڈوکیٹ نظر اللہ جلبانی صاحب، ایڈوکیٹ نور احمد ملک صاحب، محمد افضل صاحب، محمد ساجد صاحب ایڈوکیٹ، نسیم جاوید ایڈوکیٹ صاحب، عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب، عبدالرئیف ایڈوکیٹ صاحب، سید تنویر زیدی ایڈوکیٹ صاحب، شہیر عادل ایڈوکیٹ صاحب، اور جتنے بھی میرے تحریک انصاف کے ساتھی ہیں جو یہاں موجود ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو سینئر وکلا ہیں، میں شکر گزار ہوں کہ، اور میں سعید غنی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ میرے ہر ہفتے ایک میٹنگ کروا دیتے ہیں ہمارے وکلا سے. تھینک یو ویری مچ سعید غنی صاحب. وہاں بھائی آپ ذرا بتا دیجیے پھر میں نواز شریف کو فالو کرنا شروع کر دیا، پرچی نکال کے نام پڑھ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیس فکس تھا، آپ لوگ کو علم میں ہے کہ جو سعید غنی صاحب نے کمپلینٹس فائل کیا ہے، دو سول سوٹ فائل کیا ہے، لیکن آج ہمارا پریزائڈنگ آفیسر جو کورٹ کے تھے وہ کہیں چھٹی پر نہیں آئے، لیکن ہم نے اس کیس میں ایک اپلیکیشن فائل کی ہے 203 اور ریڈ ود سیکشن 265 کے، کہ ہم نے یہ کواش کے لیے اور ڈسمسل کے لیے مانگا ہے کہ یہ اپلیکیشن کو جو فائل کیا ہے پرائیویٹ کمپلینٹ، اس کو ڈسمس کیا جائے. اس پوائنٹ پر کہ اس کورٹ کو جوریڈکشن نہیں ہے کہ اس کو انٹرٹین کر سکے. انہوں نے جس بیسک پر یہ کمپلینٹ فائل کی تھی، جو کاز آف ایکشن بتایا ہے یا جو ایکٹ بتایا ہے کہ یہاں پر ایکٹ ہوا ہے، وہ بتایا ہے کہ چنیسر گوٹ میں ہوا ہے، محمود آباد میں، جبکہ جس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں نہ وہ محمود آباد میں ہوئی ہے نہ چنیسر گوٹ میں ہوئی ہے. تو اس کورٹ کو جوریڈکشن نہیں بنتی. جو انٹرٹین کی گئی ہے اپلیکیشن اور آرڈر پاس ہوا ہے، اسی میں یہ چیز ایلوبریٹ اور ڈیفائن نہیں کی گئی. اس بیسس پر ہم جوریڈکشنل پوائنٹ پر یہ کہا ہے کہ اس کورٹ کی جوریڈکشن نہیں بنتی، لہٰذا اس کمپلینٹ کو ڈسمس کر کے اور پروسیڈنگ کو کواش کر کے اور علی بادل شیخ صاحب کو بری کیا جائے. مہربانی. عبدالوہاب بلوچ صاحب نے تو لیگل پہلو بتا دیا، لیکن میری بریت کی درخواست اگر میں لکھتا تو میں کہتا کہ جی یہ درخواست مینٹینیبل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں حتک عزت کا دعویٰ کہا کہ جی حتک ہو گئی، تو کوئی عزت دار بندہ اگر دعویٰ کرتا تو مینٹینیبل ہوتی. اب سعید غنی جیسا جس کے اوپر ڈاکٹر رضوان کہتا ہے کہ یہ منشیات فروش ہے، ایک ٹی وی چینل کہتا ہے کہ یہ لینڈ گریبر ہے، پورا لیبر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ یہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں، بھتے لیتے ہیں، سیسی کے اندر جو ہے وہ ایک مسٹر ابڑو ہے ان کا، طوطے میں جان، سارے ان کے ہسپتالوں سے وہ پیسے لیتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جب مسٹر کلین شیو مسٹر سعید غنی صاحب جب یہ میرے خلاف انہوں نے حتک عزت کا دعویٰ کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ میری طرف سے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. اور اب میں اصل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. میری آج دیکھ رہے ہیں نا، میں یہاں 4 کیسز ہیں میرے اوپر، مختلف کیسز جو کیے گئے ہیں کہ میں نے ان کی حتک عزت کر دی ہے. وجہ یہ تھی کہ میں نے حقائق بیان کرتا ہوں، میں عوام کی بات کرتا ہوں. آج ایک اور کیس مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد وہاں بھائی تیار کیجئے، تیاری پکڑیے، گوپان صاحب، افندی بھائی، رؤ بھائی، جلبانی صاحب، آپ سب لوگ، ساجد بھائی، عابد اکرم بھائی، سب لوگ تیاری پکڑیں. اب ایک اور منسٹر صاحبہ کا بھی ابھی کیس آنے والا ہوگا. آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ان کی بھی حد تک میں عزت ہو گئی. بات یہ کہ اگر میں بات کرتا ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے سندھ میں اور یہ وزراء ظلم کروا رہے ہیں، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں ہم نے ایک قرارداد لانی چاہیے کہ ہماری سندھ کی بیٹیاں ڈاکٹر نوشین شاہ، نمرتا کماری، نائلہ ریند، ان کو ہاسٹلز کے اندر خودکشی گردان کے ان کو قتل کیا گیا. آج سے 3 روز قبل سندھ کی ایک بیٹی، ایک بہادر بیٹی، ڈاکٹر پروین ریند اسانجی نیاڑی، اس نے بتایا کہ ہم خودکشی نہیں کرتی ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہم بیٹیوں کو زیادتیاں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کل یہ دونوں واقعات جس کو سندھ پولیس نے، پولیس کس کی؟ سندھ سرکار کی. وزیر داخلہ کون؟ سائیں مراد علی شاہ. سندھ سرکار کی پولیس نے اس کو خودکشی قرار دیا.
हेल्थ मिनिस्टर के एमएलओ ने उसको खुदकशी करार दिया। मिस्टर क्लीन मिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के लॉ डिपार्टमेंट ने भी उसको खुदकशी करार दिया। और गुज़िश्ता रोज़ जब एक डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि ये दोनों बच्चियां, ये सिंध की बेटियां, ये पाकिस्तान की बेटियां, ये हमारी आपकी बेटियां, इनसे, इनके कपड़ों से किसी एक मर्द का, इनके डीएनए मेडिकल यूनिवर्सिटी और मोहतरमा शहीद की बेटी आसफा भुट्टो डेंटल कॉलेज की ये शागिर्द। मतलब कोई शर्म होती है इनमें कि अपनी उसनाक पहलू की बेटी परवीन रिंद कहती है कि जब मैं रो रही थी, जब मैं दुहाइयां दे रही थी, जब मैं शिकायत कर बात रखनी चाहिए, उन्होंने सर पे हाथ तक नहीं। माजरत के साथ खातून है। मैं कहना चाहता हूं कोई लीगल जुमला बता दीजिए कि जिसकी यूनिवर्सिटी में लाड़काना में जुल्फकार अली भुट्टो के लाड़काना में, बेनजीर भुट्टो के लाड़काना में मासूम बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं ये नुमरता कमालीन पर बैठी है और तुम्हारी गैरत नहीं जाग रही है। बिलावल जरदारी, तुम्हारी गैरत को लगता है कोई सोने चली गई है। एक सिंध की बेटी है, जमीन पर बैठी क्या कह रही है कि हमें कत्ल करके हमारी लाशें टांग दी जाती हैं। अवाम के, सिंध के मासूम लोगों के इशू के ऊपर मुझे बात करते हुए 100 केस बना दें, मैं 100 केसों में जुर्माने भी भुगत लूंगा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह मैं जबान अपनी बंद नहीं करूंगा। मैं सिंध के बच्चों बेटियों सिंध के लिए मैं लड़ूंगा। मैं कहना चाहता हूं